اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور اپنے پیغامات بھیجے۔ بالکل اسی طرح اس بات کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جتنے پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں وہ مخصوص قوم، مخصوص طبقے اور محدود وقت کے لیے تھے، چونکہ وہ پیغامات جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آئے وہ مخصوص قوم کے لیے تھے، محدود وقت کے لیے تھے، چنانچہ ان کی حفاظت کا بھی کوئی خدائی بندوبست نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بائبل کے نام سے جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے وہ بیعینی ہی وہ نہیں ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء پر اتاری تھی۔ اس کے ماننے والوں ہی نے اس میں تحریف اور تبدل کر دیا، اس میں رد و بدل کر دیا اور اسے اصل صورت سے بالکل مسخ کر دیا۔ تو چونکہ وہ پیغامات مخصوص قوم کے لیے تھے، محدود وقت کے لیے تھے، اس لیے ان کی حفاظت کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا اور ان کا مٹ جانا، ان کا مسخ ہو جانا، ان کا تحریف اور تبدل کا شکار ہو جانا بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آئے ہی نہیں تھے، وہ عارضی طور ہی کے لیے آئے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آفاقی، عالمگیر اور یونیورسل ہے۔ وہ کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے، وہ کسی مخصوص لوگوں کے لیے نہیں آیا، وہ ساری دنیا کے لیے آیا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہدی للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن، یہ فرقان ہم نے آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ تمام دنیا والوں کو ڈرا دیں، تمام دنیا والوں کو آخرت سے باخبر کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ مخصوص قوم کے لیے نہیں تھا، وہ مخصوص طبقے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ آفاقی ہے، عالمگیر ہے۔ دوسری بات، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بس اتنی مدت اس پیغام کو گزر گئی اب یہ پیغام ہمیں کام نہیں دے سکتا، ایسا نہیں ہے۔ حضور کا لایا ہوا پیغام دائمی، ابدی اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب یہ دو باتیں آپ سمجھ گئے کہ حضور کا لایا ہوا پیغام آفاقی، عالمگیر ہے اور دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور دو باتیں ناگزیر طور پر ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ اگر یہ سب کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے تو ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا خدائی بندوبست ہونا چاہیے۔ اگر خدائی بندوبست نہیں ہوا تو اس میں اور بائبل میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کا بندوبست ہوا ہے، خدا نے اس کی حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اگر کوئی باطل پرست چاہے اس قرآن کے اندر اپنے باطل خیالات کو داخل کر دے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جو حکیم اور قابل تعریف ہے۔ اس کو لانے والا ایک امانت دار پیغمبر ہے، جس کے پاس بھیجا گیا ہے وہ صادق اور امین ہے۔ اس کی حفاظت کا خدائی بندوبست ہوا ہے، اس میں حرف زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو لازمی طور پر ہمیں ماننی پڑے گی اور قرآن نے اس کو بالکل صراحت کے ساتھ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اس زمین پر خدا کا آخری ہے۔ قرآن کے آ جانے کے بعد اب کوئی اور پیغام اللہ کی طرف سے نہیں آنے والا۔
اس کو بھی قرآن سے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، وہ کتاب جو آپ کی طرف اتاری گئی اور وہ کتابیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے بعد اب کوئی کلام اترنے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بعد اور کسی کلام کی، کسی خدائی پیغام کی گنجائش ہوتی تو بتایا جاتا کہ ایمان اس کتاب پر بھی لانا ہے جو آپ پر اتاری، جو آپ سے پہلے اتاری اور جو آپ کے بعد اتاری جائے گی۔ لیکن قرآن نے ایسا کہیں نہیں بتایا۔ جہاں پر بھی مطالبہ کیا کتابوں پر ایمان لانے کا، تو وہاں دو ہی باتیں ذکر، آپ پر اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لانا ہے اور آپ سے پہلے آنے والی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ تو جب قرآن جو خدا کا پیغام ہے وہ آفاقی، عالمگیر اور یونیورسل ہے اور دائمی، ابدی اور ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی خدائی حفاظت اور محفوظیت کا بندوبست بھی کیا گیا ہے، اور خدا کے کلام کی اب کوئی آنے کی امید قرآن کے بعد نہیں رہ جاتی، تو پھر خدا حق کی جانب ہے کہ یہ اعلان کرتے کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اب تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اسلام کی نام پر جو نعمت تمہیں دی گئی ہے اب مکمل ہو چکی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اب اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، خدا کے بندے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دین کی پیروی کرو، اس پیغام کی اتباع کرو، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا۔ تو جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے اور اللہ کا دین اب کسی اضافے کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی کمی کی اس کے اندر گنجائش ہے، تو پھر وہ رسومات جو میں اور آپ آج کل اپنے ارد دیکھتے ہیں، وہ تقریبات اور وہ رسومات جو دین کے نام پر اور بانی اسلام کے نام پر ادا کی جا رہی ہیں، پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ دین کا حصہ بنی تو کیسے بنی تو کب بنی، کون تھا اس کو دین میں داخل کرنے والا، اس کا محرک کیا تھا؟ اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ کی نعمت کام ہو چکی ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو دین اسلام واحد راستہ ہے، تو پھر دین کے نام پر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہاں سے آیا ہے؟ بالکل میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ابتدائی 6 صدیاں ہمیں ہر قسم کے میلاد النبی کے جلسے سے اور سیرت النبی کے جلسوں سے خالی نظر آتی ہے۔ آپ 6 صدیاں پڑھ جائیے، کتابیں کھنگال لیجیے، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ سیرت النبی کے نام کا جلسہ ہوا ہے، میلاد النبی کے نام کی محفل سجائی گئی ہے۔ لیکن جب 7ویں صدی ہجری شروع ہوتی ہے اور 604 ہجری کا زمانہ آتا ہے تو ابو سعید ملک مظفر الدین کے نام سے ایک شخص جو عراق کا بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی اور اس نے میلاد النبی کے نام پر ایک جلسے کا انعقاد کرنا چاہا، لیکن اس کو کچھ گرائی کرتا ہے ایسے کیسے ابتدا کی جا سکتی ہے کسی چیز کی، تو دلائل دینے والے اسے نیسر آ گئے۔ وہ عراق کا بادشاہ تھا، بہت سے لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے۔ ابن الخطاب دحیہ کے نام سے ایک شخص ملا جس نے اس کو دلائل فراہم کیے اور میلاد النبی کے جلسے کے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ چنانچہ 604 ہجری میں پہلی مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں میلاد النبی کے نام کا جلسہ منایا گیا۔ لیکن یہ جو ابتدا کی گئی یہ بہت معصومانہ ابتدا تھی، اس کے اندر اس طرح کے میلوں کی اور جشن کی اور ان رسومات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ملک مظفر الدین کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کی سیرت اور سوانح لوگوں کو بتایا جائے، کیونکہ اب رسول اللہ کا زمانہ دور ہوتا جا رہا تھا، تو وہ محبت، وہ جذبہ محبت، اتباع اور اطاعت کا وہ جوش
ماند اور کمزور پڑ رہا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک جلسے کا انعقاد کیا جائے جس میں رسول اللہ کی تعلیمات بیان کی جائیں، جس میں رسول اللہ کی سیرت اور سوانح کو موضوع بحث بنایا جائے، علماء اور صلحاء کا اجتماع ہو جائے گا۔ تو اس نام سے یہ جلسہ شروع کیا۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 7ویں ہجری کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلیبی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، صلیبی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، 25 دسمبر کو وہ کرسمس مناتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت وہ کراتے ہیں۔ تو در حقیقت مسلمانوں کے اندر یہ رواج جو چل پڑا اور جس کی آج جدید صورت ہم گلی گلی دیکھ رہے ہیں، اس کی ابتدا 604 ہجری میں ہوئی، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ در حقیقت عیسائیوں کا وہ تعصب تھا جو اس بادشاہ نے قبول کیا، اور مسلمانوں کے اندر بھی اپنے نبی کے یوم ولادت کے منانے کے سلسلے کو جاری کر دیا، جس طرح عیسائی اپنے نبی کے یوم ولادت کو مناتے ہیں۔